جیسے تم کام کاج کرتے ہو، جاب کرتے ہو، کاروبار کرتے ہو، اصل چیز کیا ہے؟ پیسہ کمانا ہے جی۔ اور اگر ویسے ہی تم کو کوئی پیسہ دینا شروع کر دے، پھر تمہاری کیا ضرورت ہے کام پہ جانے کی؟ اگربتی جلا کے ولیوں کا نام لینے سے کیا ہوتا ہے؟ اگربتی جلانے سے بدبو وغیرہ چلی جاتی ہے۔ ولیوں کا نام لینا اچھی بات ہے، سائیڈ ایفیکٹ کچھ بھی نہیں ہے اس کے۔ زبان سے اگر اللہ اللہ کی جائے تو کوئی فائدہ نہیں ہے، تو ولیوں کا نام لینے سے کیا ملے گا؟ جب زبان سے اللہ اللہ کرتے ہو، درود و سلام پڑھتے ہو، پھر کچھ فائدہ نہیں ہوتا، تو ولیوں کا زبان سے نام لینے سے کیا ہوگا؟ ہر قسم کا فائدہ اس وقت شروع ہوگا جب وہ چیز آپ کے دل میں جائے گی، قلب میں اترے گی۔ کوئی زبان سے کلمہ پڑھتے ہیں، زبانی نماز، قرآن تلاوت سب کچھ کرتے ہیں نا، تو کوئی فرق تو نہیں پڑا نا۔ تو اگربتی جلا کے ولیوں کا نام لوگے تو کیا ہو جائے گا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اصل چیز یہ ہے وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِي قَلْبَهُ، جو اللہ پر ایمان لاتا ہے اللہ اس کے قلب کو ہدایت دیتا ہے۔ یہاں ہے اصل چیز۔ سوچنے کی بات ہے نا، جب زبان سے اللہ اللہ کرنے سے کچھ نہیں ملا تو کسی ولی کا نام زبان سے لینے سے کیا مل جائے گا؟ سوچنے کی بات ہے نا بھائی۔ ہاں، ایک انسیت ہوتی ہے ولیوں سے، عقیدت ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ اب جیسے بہت سے لوگوں کا کسی ولی سے تعلق ہوتا ہے، اب وہ جو ولی ہے اس کے پاس اتنی روحانی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ آپ کو روحانی منزل پر چلائے، لیکن وہ اپنے پاس تم کو رکھتا ہے تاکہ جب بھی اس کی نظر میں کوئی بڑی ذات آئے تو باطنی طور پر اس کے حوالے کرتے۔ یہ ہوتا ہے، کیونکہ آپ کو تو پتہ نہیں چلے گا نا کہ کون سی ذات بڑی آ گئی ہے، وہ ولی ہے اس کو پتہ چل جائے گا۔ اور اگر دیکھا جائے تو ذکر قلب مل جانا ہی اصل چیز ہے۔ اس کے بعد اگر موت بھی آ گئی تو خیر ہے، تمہارا فیض اور تمہارا جو سفر ہے روحانی، your spiritual journey, once your heart has been initiated, activated, now even if you die, your spiritual journey doesn't stop. Even in your grave, you will continue to progress in spirituality. It takes longer, but you don't even feel because you're dead. So lucky are those who have acquired activation of the heart, because that is the main thing. أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ. Those are successful, that have acquired opening of the heart. This is the foundation of faith. The condition placed by Islam is iqrarun bil lisan, tasdiqun bil qalb. So without this, you're confined to verbal chanting, verbal recitation of the Quran. Anything you do is physical or verbal. Nothing is spiritual. Your worship will turn into spirituality once it has entered the heart. Without God's name or the holy words of the Quran entering the heart, it is not going to be fruitful for you. But if the heart has been initiated, I think you should just keep going on. You don't have to ask for anything else, because this alone will make you a saint of God. سرکار نے فرمایا کہ جس کا ذکر قلب جاری ہو گیا، بھلے وہ کچھ بھی نہ کرے، پھر بھی کیونکہ اب وہ کچھ کرے یا نہ کرے، اندر جو دل ہے وہ تو اللہ اللہ کر رہا ہے نا، وہ دل تو اللہ اللہ کر رہا ہے نا۔ اور جب دل اللہ اللہ نہیں کر رہا تھا تو سارے وقت سجدے میں پڑا ہوا تھا،
اللہ کی نظر میں تو غافل تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ نہ میں شکلوں کو دیکھتا ہوں نہ میں عملوں کو دیکھتا ہوں. اللہ doesn't look at your faces, He doesn't look at your deeds. What He looks at is the heart. وہ دلوں کو دیکھتا ہے. سرکار نے فرمایا کہ سارے مذاہب والوں کو ایک قطار میں کھڑا کر دو. List all peoples of the religion and ask God, who would you like to look at? Allah will not mind whether you are a practicing Muslim, Christian, Hindu or Sikh, or you don't follow any religion at all. As long as your heart is enlightened, God will look at it. اس کو نہیں کہ یہ ہندو ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، جس کا بھی دل چمکے گا اللہ تعالیٰ اس میں مہربان ہو جائے گا. ساری چیز اس میں ہے. اب یہ دل جو ہے، اب تھوڑی سی آگے کی بات کرتے ہیں. اب یہ جو دل جو ہے، یہ دل جو اللہ اللہ کرتا ہے، اگر دل اللہ اللہ نہ کرے تو مرشد ہو لیکن تمہارا دل اللہ اللہ نہیں کرتا تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر یہ سوچنا پڑے گا کہ دل اللہ اللہ کیوں کرتا ہے؟ نور بنانے کے لیے. وہ اللہ اللہ دل کر رہا ہے، نور بن رہا ہے. اور اگر وہ دل اللہ اللہ نہیں کرے لیکن مرشد راضی ہے تو اصل چیز تو نور ہے نا. تو نے نور بنانے کے لیے تیرے دل نے اللہ اللہ کی نا. اور اگر کوئی اپنی نظروں سے تیرا دل ویسے ہی منور کر دے، پھر ذکر نہ بھی چلے تو خیر منور تو ہو گیا نا. ایک جو ہے جنرل ایک طریقہ ہے، ساری پبلک کو اس پہ چلنا ہے. اصل چیز کیا ہے؟ نور کا ملنا. جیسے تم کام کاج کرتے ہو، جاب کرتے ہو، کاروبار کرتے ہو، اصل چیز کیا ہے؟ پیسہ کمانا ہے جی. اور اگر ویسے ہی تم کو کوئی پیسہ دینا شروع کر دے پھر تمہاری کیا ضرورت ہے کام پہ جانے کی؟ ابھی تم کیوں کرتے ہو کام؟ اگر تمہارے پاس لاکھوں کروڑوں روپے گھر پہ پڑے ہوتے تو تم جاتے ہیں 12 گھنٹے جو تم کام کرتے ہو، 2 جاب کرتے ہو، گھر کا خرچہ نکالنے کے لیے، گاڑی کا خرچہ، انشورنس نکالنے کے لیے 2 جاب کرنی پڑتی ہے نا. اور تمہارے پاس پیسہ ہوتا لاکھوں کروڑوں تو پھر تم کہاں جاتے؟ تو یہ کاروبار، جاب، یہ پیسے کے لیے، اور یہ عبادتیں دل کو صاف کرنے کے لیے، اور دل صاف ہو کے اللہ کا ذکر کرے گا نور کے لیے. نور پھر تجھے اللہ سے جوڑ دے گا. جیسے قرآن مجید میں کیا آیا؟ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، کہ اور جس شخص کا سینہ اللہ کے ذکر سے کھل گیا نا تو وہ اسلام پر گامزن ہے. اب جب اس کا سینہ کھل گیا تو اگلا اسٹیپ قرآن نے کیا کہا؟ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ. تو پھر اب اس کو اپنے رب کی طرف سے نور ملنا شروع ہو جائے گا. اصل چیز جو ہے نا یہ نور ہے. اگر مرشد کی نظروں سے ہی سارے لطیفے منور ہو جائیں، ذکر کی آوازیں تو نہیں آ رہی، ذکر کر بھی نہیں رہا، وہ لطیفے اگر سدرۃ المنتہا پر پہنچ جائیں، دیکھو وہاں پہنچ جائیں، ذکر فکر کیا ضرورت ہے؟ ایک دفعہ سرکار تشریف فرما تھی یہیں پہ، تو میں نے کہا کہ سرکار ذکر محسوس نہیں ہوتا. اب فرمایا کہ ساری زندگی ذکر ہی کرو گے اور کچھ نہیں کرنا. ساری زندگی ذکر ہی کرو گے اور کچھ نہیں کرنا. تو ذکر کا کام ہے نا کہ تمہارے گناہوں کو دھو دے اور نور بنائے. 2 کام ہو گئے. اب جب نور بننا شروع ہو گیا اب محتاجگی نہیں رہی. نور بن رہا ہے نا. لیکن مرشد کامل اگر ایسا مل جائے کہ جو دور رہ کر بھی خبر گیری کرتا ہو تو اس کی ایک ہی نظر کافی ہے نا، 1 سال کے ذکر سے بھی بڑھے. اس کی ایک ہی نظر کافی ہے نا. اور پھر جو ہم کو بات سمجھ میں آئی نا وہ بڑی خطرناک تھی. ہم سدرۃ المنتہا پہنچے تو ہمارے لطیفوں میں اتنی طاقت تھی کہ وہاں پر جو مقام جبریل تھا
وہ ایسا تھا جیسے سورج، اس کے قریب کوئی جائے تو جل جائے، مقام جبریل سدرۃ المنتہا پر. لیکن ہم جب اپنے لطیفوں سے وہاں قریب گئے تو کچھ بھی نہیں ہوا. اور بہت سے تھے جن کو برداشت نہیں ہوا، وہ واپس آ گئے. پھر بعد میں پتہ کیا چلا کہ ان کے لطیفوں کو ذکر کا نور تھا اور ہمارے لطیفوں کو نظر کا نور تھا. کیونکہ ذکر کے نور میں وہ چیز نہیں ہے جو مرشد کی نظروں سے جو نور آتا ہے اس میں ہوتی ہے، جو نظروں کا نور ہوتا ہے. اب یہ ذکر کا نور تو بس رگڑا ہے نا نام کا، اور جو نظروں سے نور ملتا ہے وہ تو بہت افضل و اعلیٰ ہوتا ہے. Amra TV, the place to connect with God.